فاتحہ۔ جب قصد کیا نہر کا ساقائے حرام نے، جب قصد کیا نہر کا ساقائے حرام نے، مسکیزہ رکھا دوش پہ اس بحر کرام نے، رو کر یہ برادر سے کہا شاہ امام نے، بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا تھا ہم نے، جب قصد کیا نہر کا ساقائے حرام نے، مرنے کو نہ جاؤ کی نشانی ہو علی کی، مرنے کو نہ جاؤ کی نشانی ہو علی کی، توڑو نہ ضعیفی میں کمر سبط نبی کی، جب قصد کیا نہر کا ساقائے حرام نے، تم وقت کے بازو ہو میرے جسم کی جان ہو، تم وقت کے بازو ہو میرے جسم کی جان ہو، لشکر کے علمدار ہو حیدر کے نشان ہو، مرنے کے تمہارے نہیں یہ دین کی جوان ہو، جب قصد کیا نہر کا ساقائے حرام نے، اس غم میں کرے صبر یہ وہ غم نہیں بھائی، اس غم میں کرے صبر وہ غم نہیں بھائی، اوجھل ہوئے آنکھوں سے تو پھر ہم نہیں بھائی، جب قصد کیا نہر کا ساقائے حرام نے، عباس ہمیں چھوڑ کے مرنے کو نہ جاؤ، میں درد رسیدہ ہوں میرا دل نہ دکھاؤ، مسکیزہ رکھو کاندھے پہ آنسو نہ بہاؤ، لو آؤ میری چھاتی سے چھاتی کو لگاؤ، اندھے پہ اندھے ہے غم ہوتا ہے غم پر، دیکھو تو عجب عالم تنہائی ہے ہم پر، جب قصد کیا نہر کا ساقائے حرام نے، یہ سن کے علمدار یہ رخصت ہوئی تاری، یہ سن کے علمدار پہ رخصت ہوئی تاری، سر شاہ کے قدموں پہ جھکایا کئی باری، کی عرض یہ آقا سے بسد گریا ہو جاری، ان قدموں پہ حضرت کے فدا جان ہماری، کس کام کے کام آئے نا
گر آپ کے آگے کس کام کے کام آئے نا، گر آپ کے آگے اس عزت ہو جو مر جائے، غلام آپ کے آگے جب قصد کیا نہر کا سقائے حرم نے، کام آتے ہیں غیروں کے جو ہوتے ہیں وفادار، حضرت ہے مصیبت میں کئی دن سے گرفتار، اور میں تو غلام آپ کا ہوں یا شاہ ابرار، ٹکڑے ہوئی سب فوج نا یاور ہے نا انصار، قاسم کے بچھڑنے کا بڑا دل پہ طلب ہے، اب بھی جو نہ صدقے ہوئے یہ خادم تو غضب ہے، جب قصد کیا نہر کا سقائے حرم نے، باقی ہے غلام آپ کا یہ اکبر زیب، خادم کا وہ شہزادہ ہے اور آپ شہنشاہ، وہ گیسوں والا جو ہوا اعظم جنگا، کونین میں پھر میرا ٹھکانہ نہیں واللہ، مر کر بھی ہم اس رنج سے آزاد نہ ہوں گے، مر کر بھی ہم اس رنج سے آزاد نہ ہوں گے، ماں دودھ نہ بخشے گی پسر ساد نہ ہوں گے، ماں دودھ نہ بخشے گی پدر ساد نہ ہوں گے، جب قصد کیا نہر کا سقائے حرم نے، عباس نے یہ درد دل اپنا جو سنایا، شبیر کو رونے کے سوا کچھ نہ بنایا، فرمایا کہ تم سے ہمیں قسمت نے چھڑایا، افسوس کی تم نے میرا لاشا نہ اٹھایا، اب تم کو نہ روکیں گے نہ گھبراؤ برادر، اب تم کو نہ روکیں گے نہ گھبراؤ برادر، چھاتی سے پھر ایک بار لپٹ جاؤ برادر، جب قصد کیا نہر کا سقائے حرم نے، جھکنے لگا سردار کے قدموں پہ علامدار، لپٹا کے گلے رونے لگے سید ابرار، فرماتے تھے صدقے میں تیرے اے میرے غم خوار، اب فاطمہ کا لال ہوا بے کا سونا چار، صدمہ نہ ہوا تھا یہ جدائی سے کسی کی، صدمہ نہ ہوا تھا یہ جدائی یہ کسی کی، اس وقت کمر ٹوٹ گئی سبت نبی کی، جب قصد کیا نہر کا سقائے حرم نے۔
باواز بلند نعرے صلوات۔ بی بی زہرا کے حوالے سے ہے، سماعت کریں گے کہ دروازہ زہرا سے عطا ہوتی رہے گی، دروازہ زہرا سے عطا ہوتی رہے گی، ارے تقسیم فرشتوں میں غذا ہوتی رہے گی، دروازہ زہرا سے عطا ہوتی رہے گی، اور بس چادر زہرا ہی مسیحا ہے نبی کی، بس چادر زہرا ہی مسیحا ہے نبی کی، ارے یہ اوڑھے رہے گے تو شفا ہوتی رہے گی، دروازہ زہرا سے عطا ہوتی رہے گی، اے زہرا کے منکر یہ نماز ایسی ہے تیری، اے زہرا کے منکر یہ نماز ایسی ہے تیری، جو وقت پہ پڑھ کر بھی قضا ہوتی رہے گی، دروازہ زہرا سے عطا ہوتی رہے گی۔ نعرہ صلوات۔ غاصب کو برا کہنا خطا ہے تو یہ سن لو، غاصب کو برا کہنا خطا ہے تو یہ سن لو، زہرا کی قسم پھر یہ خطا ہوتی رہے گی، دروازہ زہرا سے عطا ہوتی رہے گی۔ نعرہ صلوات۔ دروازہ زہرا سے عطا ہوتی رہے گی، اے شیخ یہ دیوار حرم جڑ نہیں سکتی، اے شیخ یہ دیوار حرم جڑ نہیں سکتی، ارے یہ ٹوٹ کے مولا پہ فدا ہوتی رہے گی، دروازہ زہرا سے عطا ہوتی رہے گی، دروازہ زہرا سے عطا ہوتی رہے گی۔ نعرہ صلوات۔ باپ کے حوالے سے ہے، قصیدہ سماعت کریں گے۔ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ، اور سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ،
ارے لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ۔ نعرے صلوات پڑھیں۔ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، عمر بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، عمر بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتا ہے باپ۔ نعرے صلوات۔ بولی شروع ہو گئی ہے۔ پکڑو آگے سے جھکا کے۔ پیچھے رکھ، پیچھے رکھ۔ خود موتی مر جاتی ہے وہ تو مرتا ہی نہیں، خود موتی مر جاتی ہے وہ تو ترکیب ملاقات علی ہے ورنہ، وہ تو ترکیب ملاقات علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ بابا جی مولانا صلوات۔ ور محمد والے محمد صلوات پڑھے حضرات۔
مطلب چند شعر سماعت کر رہے ہیں موت کے حوالے سے. کیسر بھائی دیکھیے گا. کہ ڈرے وہ موت سے جن کو قضا ڈراتی ہے، ڈرے وہ موت سے جن کو قضا ڈراتی ہے، ڈرے وہ موت سے جن کو قضا ڈراتی ہے، ہمیں تو موت ہی ہے در سے جا ملاتی ہے، ہمیں تو موت ہی ہے در سے جا ملاتی ہے. اور یہ بھی شعر سماعت کریں حضرات. کہ تمہیں تو موت ہی آتی ہے موت کی صورت، تمہیں تو موت ہی آتی ہے موت کی صورت، تمہیں تو موت ہی آتی ہے موت کی صورت، ہمیں تو عشق علی میں ہی نیند آتی ہے، ہمیں تو عشق علی میں ہی نیند آتی ہے. اور یہ شعر بھی سماعت کریں حضرات. کہ جو لوگ موت کی عبرت نہیں سمجھتے ہیں، سماعت کریں. کہ جو لوگ موت کی عبرت نہیں سمجھتے ہیں، جو لوگ موت کی عبرت نہیں سمجھتے ہیں، ارے قدم قدم پہ انہیں موت ہی ڈراتی ہے، قدم قدم پہ انہیں موت ہی ڈراتی ہے. بھیا ایگو تھوڑا بڑھا دیجئے گا کہ مائک آواز کھینچ رہا ہے. کہ جو لوگ موت کی عبرت نہیں سمجھتے ہیں، جو لوگ موت کی عبرت نہیں سمجھتے ہیں، جو لوگ موت کی عبرت نہیں سمجھتے ہیں، قدم قدم پہ انہیں موت ہی ڈراتی ہے. اور جو کہہ رہے ہیں کہ تربت پہ روشنی نہ کرو، جو کہہ رہے ہیں کہ تربت پہ روشنی نہ کرو، جو کہہ رہے ہیں کہ تربت پہ روشنی نہ کرو، انہی کو زیر لحد سختیاں ستاتی ہے، انہی کو زیر لحد سختیاں ستاتی ہے. محمد صلوات اور مقطع سماعت کریں حضرات. کہ منگا لیا ہے کفن کربلا سے ہم نے نجف، منگا لیا ہے کفن کربلا سے ہم نے نجف، منگا لیا ہے کفن کربلا سے ہم نے نجف، یہ دیکھنا ہے کہ اب موت مسکراتی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اب موت مسکراتی ہے. درود پڑھیں حضرت آل محمد. نعرہ صلوات پڑھیں حضرات.
ایک مطلع اور چند شعر سماعت کر لے. تک مولانا نہیں آ رہے ہیں. درود پڑھیں عظمت آل محمد پر. اور کوئی پڑھنے والا اگر ہے تو پڑھ لے, اگر کوئی چاہتا ہے, نہیں تو مولانا آ رہے ہیں تھوڑا, تب تک ہم ہی پڑھیں. اگر کوئی پڑھنے والا ہے تو پڑھ سکتا ہے. درود پڑھیں عظمت آل محمد پر. ایک مطلع چند شعر اور اس کے بعد ہمارے برادر عزیز پیش کریں گے کلام. بر محمد والے محمد صلوات پڑھیں حضرات. کہ کچھ بات ہے جو قبر میں تنہا نہیں ہوا. بطور خاص ملاحظہ کریں حضرات کہ کچھ بات ہے جو قبر میں تنہا نہیں ہوا. ارے کچھ بات ہے جو قبر میں تنہا نہیں ہوا. ارے عاشق علی کا مر کے بھی مردہ نہیں ہوا. عاشق علی کا مر کے بھی مردہ نہیں ہوا. اور یہ شعر بطور خاص کہ سینے پہ داغ ماتم سرور ہے ذوف شاہ. ارے سینے پہ داغ ماتم سرور ہے ذوف شاہ. ارے اس واسطے لہدے میں اندھیرا نہیں ہوا. اس واسطے لہدے میں. درود پڑھیں حضرت آل محمد پر. اور دو شعر ہیں, مقطع ہے آپ کی رحمت تمام. کہ جو سر اٹھا کے بعد نعرہ صلوات پڑھیں حضرات. درود پڑھیں حضرت آل محمد پر. کہ جو سر اٹھا کے بات کرے خامنائی سے. ارے جو سر اٹھا کے بات کرے خامنائی سے. ارے ایسا کوئی جہان میں پیدا نہیں ہوا. ایسا کوئی جہان میں پیدا نہیں ہوا. ایسا کوئی جہان. ارے پڑھیے 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 پڑھیے. وقت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں. لوگوں کا مزاج ہی بن گیا ہے 12 بجے. محمد والے محمد صلوات. شب کے بستر پہ سو جائے تو نبی کہتے ہیں, پاؤں میدان میں رکھ دے تو علی کہتے ہیں. جس کے پڑھنے سے بچ جائے علاقہ سارا, اے مسلمانوں اسے ناد علی کہتے ہیں. اے مسلمانوں اسے ناد علی کہتے ہیں. گلے کی خشک رگوں کو کٹا کے سجدے میں حسین تم نے نمازوں کو زندگی دی ہے. گلے کی خشک رگوں کو کٹا کے سجدے میں حسین تم نے نمازوں کو زندگی دی ہے. جلا کے خون سے 75 چراغ مقتل میں چراغ قبر پیمبر کو روشنی دی ہے. چراغ قبر پر پڑھنا تھا کچھ بھی ذکر کے لایا تھا, لیکن مولا عباس کی شان میں چند مصرع پیش کر دیتا ہوں. اس میں ٹائم لگے گا بہت. ایک صلوات کا سارا دن.
سارے وفا شاعروں کا افسر بنا دیا، ام البنین نے ہو بہو حیدر بنا دیا، ام البنین نے ہو بہو حیدر بنا دیا۔ یہ میری خوش قسمتی کوئی دیکھے تو ذرا، مجھ کو در حسین کا نوکر بنا دیا، مجھ کو در حسین کا نوکر بنا دیا۔ باطل کا ساتھ چھوڑ کر ہر حق پہ جو آیا، شبیر نے قطرے کو سمندر بنا دیا، شبیر نے قطرے کے سمندر بنا دیا۔ یہ ہے میرے بزرگوں کی دعاؤں کا جو صلہ، سرور نے مجھ کو اپنا سخنور بنا دیا، سرور نے مجھ کو اپنا سخنور بنا دیا۔ تو خون حسین ابن علی کا ہے یہ اثر، خون حسین ابن علی کا ہے یہ اثر۔ اصغر کو 6 مہینے میں لشکر بنا دیا، اصغر کو 6 مہینے میں لشکر بنا دیا۔ ہے پدر کی دعا اور مادر کے شیر کا اثر، عباس کو وفا کا سمندر بنا دیا، عباس کو وفا کا سمندر بنا دیا۔ نوشاد ذکر آل محمد نے بھی تیرا حر کی طرح جہاں میں مقدر بنا دیا، حر کی طرح جہاں میں مقدر بنا دیا۔ مولانا مقصود سے گزارش ہمیں برتے میں بصد ادب مولانا سید محمد مہدی صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں کہ زیر ممبر ہوں اور اپنے الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گزارش ہے آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی حیدر ابن سید مہدی حسن مرحوم کے روح سال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم اللہم صلی علی الہ بحق الزہرا و ابیہ و بالہا و بنیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب۔ الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والشریعت والاحکام مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، یہ مجلس بعنوان ایصال ثواب منعقد ہو رہی ہیں اور غالباً جو مزاج ہے وقت کا اس سے پہلے ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ
بہت سے لوگ، لیکن دیکھیں اب ہمارے یہاں ذہن بنا ہی ہوا ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا بھی چاہیے کہ ہمارے اطراف میں بھی شاید ایک مجلس جہانیہ پور میں بھی ہے 13، تو اگر مجلس ایک ساتھ ہو گئی ہے تو جتنی جلدی کوشش ہو. اور مجھے بھی قرار بھائی سے بات ہوئی تھی، چونکہ میرا بھی وعدہ ہے بنارس کا پہلے سے تھا، اور انہوں نے کہا تو میں نے وہاں کا ٹائم تھوڑا ایڈجسٹ کیا ہے. میں نے کہا اگر ہوگا تو پڑھ دیں گے. لہٰذا شکر گزار ہیں کہ یہ موقع فراہم کیا انہوں نے، اور ایک ذکر اور اضافہ اس سلسلے میں. اور بالآخر آپ مجھے سنتے رہتے ہیں کچھ اہم باتیں اس سلسلے کی، اور چونکہ مجلس ایصال ثواب ہے، انشاءاللہ خیال خاطر نہ ہو لوگ آ جائیں گے، اور تعداد سے ایصال ثواب نہیں پہنچتا ہے، ہمارے اور آپ کے خلوص سے اس بارگاہ میں چیزیں پہنچتی ہیں. ہم اور آپ چاہ کے بھی 1000 2000 4000 10000 لوگ جمع کر لیں، مگر کوئی یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے پڑھوایا ہے، وہ وہاں پہنچ گیا ہے. کسی میں اتنی طاقت کہ جو کہہ دے کہ مثلا اگر کسی کے یہاں 2000 کا بھی مجمع رہا ہو تو یہ گارنٹی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے جو فاتحہ پڑھوایا، جو ایصال ثواب کروایا، وہ اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے. دیکھیے میں اس لیے قادر کہہ رہا ہوں چونکہ یہ بیچارے یہاں کے داماد ہیں، مرحوم کے کوئی لڑکے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کو لگے کہ شاید لوگ کم ہیں اور وہ نہیں معاملہ، لیکن اس بات کو آپ توجہ کریے. ہماری جو نیت ہے، جو ہمارا خلوص ہے، وہ ہماری مجلسوں میں شریک ہوتا ہے. اور مجلس کو کامیاب جسے کہا جائے، یا مجلس جو موفق ہوتی ہے، وہ مرنے والے کا خلوص ہے، کرنے والے کا خلوص ہے، مومنین کے آنے کا خلوص ہے. یہ ساری چیزیں جب ایک ساتھ ملتی ہیں تب ایصال ثواب اس بارگاہ میں پہنچتا ہے، تب اس بارگاہ میں یہ ساری چیزیں جاتی ہیں. اور لہذا تعداد اور اس کے اوپر اگر ہم اور آپ تجزیہ کرنے پہ بیٹھیں کہ کتنا پہنچا اور کیا پہنچا، ورنہ تو ہر آدمی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مثلا اگر 10,000 کا بھی مجمع کسی کے اگر مرنے والے کے چاہے چیلوز میں یا فاتحہ یا اس میں اگر رہا ہو، تو کوئی ہے جو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھوایا ہے یہ پہنچ گیا؟ یا کسی کے ابا یا کسی کے بھائی یا کسی کی والدہ کوئی بھی خواب میں آ کے کسی سے کہا ہو بابو جو 10,000 کا فاتحہ پڑھوایا وہ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو گیا؟ تھوڑا سا بیدار ہوں، آگے آ جائیے ذرا سا، تو میں مجلس سناؤں آپ کو، ورنہ پھر وقت نہیں ہے، میں تو پڑھتے ہی رہوں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد. دیکھیے مجلس کم مجمع میں ہی اچھی ہوتی ہے، اس بات کا آپ خیال رکھیے. اور لہٰذا اور یہ جو لوگ آئے ہیں یہ مخلص لوگ آئے ہیں، آپ یہ بات کو یاد رکھیے کہ 10 بجے مجلس شروع کر کے، ورنہ ہم لوگ کے علاقے کا مزاج ہے سب بہتر جانتے ہیں، لہذا توجہ کریے، میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے اور پریکٹس کریے اس مجلس کا، اس ٹائم کا، چونکہ ایک مجلس اور بھی اسی ٹائم سے ہوگی آگے چل کے، چونکہ جمعے سے پہلے ختم ہونی ہے، تو لہٰذا آپ بھی توجہ کر لیں. اور ہمارے شمسل صاحب کی والدہ کی مجلس اللہ پروردگار ان کی بھی مغفرت فرمائے، لہٰذا آپ اس بات کو توجہ کریے، بڑی عظیم بات ہے. اور اپنے ذہنوں میں رکھیں ہم اور آپ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ جو ہم نے پڑھوایا ہے، جو کیا ہے، جو پہنچ گیا ہے، مگر پھر بھی آپ توجہ کریں فرش عزا بچھائی جا رہی ہے، فردیوں کے نام سے ہم چاہ رہے ہیں کہ کھانا بنے، نظر ہو، ساری چیزیں کرتے ہیں، مگر کس یقین؟ دیکھیں دو چیز ہے، ایک ہے حقیقت اور ایک ہے عقیدت، اور جب دونوں کا سنگم ہوتا ہے تب ثواب اس منزل پہ پہنچتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ فرش بچھا رہے ہیں، آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں، سب کچھ ان کے نام سے اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، مگر پھر بھی توجہ کریے ہمیں یقین، ہمیں نہیں معلوم کہ پہنچا کہ نہیں پہنچا. اب یہاں پہ عقیدت آ کے کہتی ہے پہنچے نہ پہنچے اس کے لیے تم کیوں کر رہے ہو، تم جس کے لیے کر رہے ہو کرو، پہنچنا اور نہ پہنچنا یہ اس کی ذمہ داری ہے. اب دیکھیے 10,000 20,000 کوئی کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتا، مگر پھر بھی بچھانے والا فرش کیوں بچھاتا ہے، مجلس کیوں کرتا ہے؟ 10 ہی لوگ آ جائیں، 5 لوگ آ جائیں، آپ پڑھیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارے اور آپ کے فاتحے کی کتنے کلو کی حیثیت ہے، ہمارے اور آپ کے پڑھے ہوئے کی کیا حیثیت ہے. یہ گنہگار زبان جو آج ممبر میں بیٹھ کے زباں زد ہے جو بول رہی ہے، اس کا پڑھنا اور کیا پہنچنا اور کیا جانا، لیکن نہیں آپ سمجھ رہے ہیں اصل میں فرض کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ ہستیوں سے جڑا ہے.
نہیں نہیں میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں, آپ اسے قدر کریے. اصل میں فرض کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ ہستیوں سے جڑا ہے, اس کی وجہ سے اسی کو بچھایا جاتا ہے. اصل میں آپ پڑھیں نہ پڑھیں, آپ کا پڑھنا پہنچے نہ پہنچے, اس کی کیا حیثیت ہے, مگر چونکہ روایت ہے جب فرض بچتا ہے تو علی آ گئے, حسن آ گئے, فاطمہ آ گئی, نہیں پہنچے آل محمد, یہ ساری ہستیاں آ گئی. اب آپ پڑھیں نہ پڑھیں, مگر جیسے ہی مولوی نے کہا فاتحہ تو اب فاتحہ علی نے پڑھا, حسن نے پڑھا, حسین نے پڑھا, نہیں پہنچے آپ, ان ہستیوں نے پڑھا. اب جملہ کہوں اللہ اکبر, ہمارا آپ کا پہنچے نہ پہنچے, مگر کس میں اتنی دم ہے جو علی کے پڑھے ہوئے کو روک لے, حسن کے پڑھے ہوئے کو پہنچنے سے روک لے. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد. یہ وہ حقیقت ہے. دیکھیے قرآن, اور چاہے آپ جتنے بھی آپ دینی صحیفے اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے, اس میں جو سسٹم ہے, اس میں جو شریعت, چونکہ اسلام بھیڑ جمانے کا مذہب نہیں ہے, اسلام خلوص دیکھتا ہے, شریعت خلوص دیکھتی ہے. مذہب ہماری اور آپ کی عقیدت, اور وہ ہماری اور آپ کی وہ جو نیت ہے خالص, وہ دیکھتی ہے. آج پورا معاملہ نیت کا رول ہے. ہماری نیت جتنی خالص ہوگی, ہمارا مذہب, ہمارا دین, ہماری شریعت, ہمارا اسلام. اسی لیے تو اللہ نے کسی غیر دین کو پسند ہی نہیں کیا. اس نے اگر پسند کسی دین کو کیا تو اسے اسلام کہا, چونکہ اس دین کے اندر وہ خلوص, اس دین کے اندر وہ روحانیت, اس دین کے اندر وہ متانت, اس دین کے اندر وہ اللہ نے دیانت, اس دین کے اندر وہ ایسی پاک و پاکیزہ سیاست جو سب کچھ رکھا. اسی لیے تو اس نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ میرے نزدیک اگر کسی چیز کو دین سمجھتے ہو تو وہ ہے اسلام, وہ ہے اسلام, وہ ہے اسلام ناب. ایک فقرہ کہوں جو ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں, اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. اللہ کا پسندیدہ دین اسلام نہیں ہے, بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ دین اگر کچھ ہے تو وہ اسلام ہی ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. دیکھیے میں چاہ رہا ہوں کہ بات تھوڑا سا فکری ہے, آپ اسے محسوس کر لیجئے. چونکہ دیکھیے اسلام ایک بہت بڑا سرکل ہے اسلام, اور اس کے اندر, اس دین کے اندر اب شریعت آتی ہے, مذہب ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. توجہ کریں. اور اپنے اندر بھی عظیم بات ہے, چونکہ ایک اصال ثواب کی مجلس ہے, اس نوعیت سے میں گفتگو پہنچا رہا ہوں. اور آج سب سے زیادہ حملہ اور سب سے زیادہ ٹارگٹ اگر کسی مذہب کو کیا جا رہا ہے, میں یہ اپنے مذہب کے لوگوں کے انالیسس اور تحقیق نہیں بتا رہا ہوں, بلکہ دوسرے مذہب کے لوگوں کی تحقیق ہے کہ سب سے زیادہ ٹارگٹ اور سب سے زیادہ حملہ اگر کسی دین پہ کیا جا رہا ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام. آج آپ دیکھ لیجئے کہ جتنا زیادہ, جب سے زیادہ جس دین کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے, جس دین کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, جس چیز کو باقاعدہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ دین اور وہ مذہب حق کا اسلام ہے. آپ ابھی بھی اگر اپنے ذہنوں کو مہمیز نہیں کر رہے ہیں تو میں ایک بڑی عظیم بات آپ کے درمیان رکھ رہا ہوں. اس دین پر سب سے زیادہ حملہ تاریخ میں بھی ہوا, اور آج بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے میڈیا, تو سب سے زیادہ میڈیا اگر کسی نام پہ سیاست کرتا دکھے گا تو وہ یہی لفظ اسلام ہے, اور اسی کو مٹانے اور محو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب میں کیا کہوں آپ کے سامنے, میڈیا اور ساری چیزیں اگر دیکھتے ہو تو میری گفتگو تک پہنچ جائیں گے. آج لندن اور یہ سارے ممالک پریشان ہیں کہ اتنا ٹارگٹ کرنے کے بعد اگر لوگ کسی نام کو رکھنا پسند کر رہے ہیں تو وہ نام ہے محمد. نہیں نہیں نہیں, آپ اس چاشنی کو محسوس کریے, میں عظیم بات کہہ رہا ہوں. وجہ یہ ہے, ایک لفظ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اگر صحیح دین یہ لوگوں تک پہنچ گیا تو ہر آدمی اپنے تمام تر مذہب کو چھوڑ کر اس دین سے ملحق نہ ہو جائے تو پھر بات کیا ہے. چونکہ اس دین کے اندر نیتوں کو خالص بنایا جاتا ہے. یہ دین مطلب پرس نہیں بتاتا, بلکہ یہ دین لوگوں کے کمک کرنا سکھاتا ہے.
सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। लिहाजा इसीलिए आप चाहे पुराने सहीफे उठाइए। अच्छा, कभी कभार देखिए ये बात ये भी होती है कि दीन जब इस्लाम है तो आप शुरू भी देखिए दीन कुछ था ही नहीं, चाहे आदम हो चाहे नूह हो, ये जो पूरा सिलसिला अंबिया का चला है वो यहाँ तक आया है, ये असल में ये पूरा सिस्टम इस्लाम ही है। ये अल्लाह ने जो दीन बना चला है वो असल में इस्लाम ही उसका नाम था। ये बाद में आपने देखा कि अल्लाह ने कुरान में कहा इस्लाम है, वरना दीन बस एक ही था, इस्लाम। और इसीलिए आज अगर कोई इसके अलावा ना कोई दीन है, हाँ शरीयतें बनी, बीच में सिचुएशन जैसी आती रही। एक सलवात पढ़िए तो अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में। तवज्जो करें, देखिए सिचुएशंस बदलती रही हैं, मगर इस दीन को आप समझिए, ये दीन अपने में बहुत अजीम। कोई चीज़ अल्लाह ने आदम को जब खल किया है, देखिए ऐसा नहीं है, ये दुनिया जो आप देख रहे हैं इसको समझ लीजिए तो आप समझ जाएंगे ये दीन कितना इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह ने आदम से पहले भी 2 मखलूक पैदा की। इस दुनिया को उसको बनाने और संवारने के लिए अल्लाह ने चाहा कि ये 2 मखलूक, और 2 मखलूक में एक का नाम था नसनास और एक का नाम था जिन। अल्लाह ने इस ज़मीन को, जो लोग साइंस पढ़ते हैं वो जानते हैं कि अल्लाह ने इस ज़मीन को कैसे बनाया, और इस ज़मीन का सिस्टम एक नाप ली जाती है। जैसे कोई भी आप घर भी बनाते हैं तो एक सेंटर बनाते हैं और वहाँ से पूरी नाप तौल होती है। अल्लाह ने ज़मीन के सेंटर को काबा बनाया और वहाँ से पूरे ज़मीन का सेंटर लिया और पूरे ज़मीन का मामला फैलाव बना। ये पूरा का पूरा पानी था, ये कुछ नहीं था। ये जो आप जिस यूनिवर्सल और ज़मीन के ऊपर आज खड़े होके पैर मार के अकड़ के चलते हैं, चल नहीं पाते, ये सब का सब पानी था। जो लोग साइंस जानते हैं वो समझते हैं। तो अल्लाह ने जानते हैं फरिश्तों से, चूँकि उन्हें पैदा किया था, इन करोड़ों फरिश्तों से कहा कि इसे जाके मथो। जैसे आप देखते हैं कि जब दूध को मथा जाता है तो ऊपर एक बालाई सी आती है, जो लोग अब गांव के आप तो जानते ही होंगे, और वो बालाई ऊपर आ जाती है, मगर जब आप चलिए तो वो छलकेगा तो बालाई फटेगी, दूध बाहर आ जाएगा। ये कैफियत यही है। कहते ऐसे ही एक परत सी आई, मगर इस परत पे कोई कदम नहीं रख सकता था। तब अल्लाह ने कहा अब पहाड़ की मीखें डालो, अब पहाड़ को इसके अंदर इन मीखों के ज़रिए से इसमें मजबूती पैदा करो ताकि लोग इसमें पैर रख सकें, अपने पैर को जमा सकें, इसको चलने लगें। इस ज़मीन में स्थिरता इस पहाड़ों की सूरत में, और पहाड़ों के ज़रिए से जब आई तो फिर कुछ दिन के बाद चूँकि अब ज़मीन बन गई तो इनसे रिएक्शन से ये सारे हशरातुल अर्द ये सब पैदा हुए। तब अल्लाह ने 2 कौमें खल्क़ की, एक कौम का नाम नसनास था और एक कौम का नाम जिन था। इन्हें ज़मीन के ऊपर भेजा कि जाओ तुम्हारा मकसद ये है, तुम्हारे लिए सब कुछ बता दिया। कहते जब ये 2 कौम ज़मीन के ऊपर आई, तवज्जो करिए, आसमान पे कुछ लोग हैं, आसमान पे फरिश्ते हैं और करोड़ों फरिश्ते हैं, और ज़मीन के ऊपर नसनास और जिन। कहते हैं इन दोनों में फ़र्क ये था कि ऊपर वाले वो करते थे जो खुदा कहता था, नहीं बड़ी तवज्जो करिए, लेकिन नीचे जो थे वो खुदा जो कहे उसका उल्टा करें। खुदा कहे राइट चलो तो लेफ्ट चलते थे, खुदा कहे कि ये करो तो उसका उल्टा करें। तो ये जो फरिश्ते ऊपर बैठे थे ये नीचे देखते रहते थे। तो एक दिन अल्लाह से कहा ए परवरदिगार कैसों को बनाया है, तेरा खाते तो हैं मगर तेरा गाते नहीं हैं। नहीं थोड़ा सा बेदार होइए, मैं गुफ्तगू को उस मरहले पे ले आऊँगा। तो क्या तेरा खाते तो हैं मगर तेरा गाते नहीं है, ये कैसों को तूने पैदा किया है। अल्लाह ने कहा कि तुमसे क्या मतलब, हमने जिसको भी बनाया है हमारे हैं। लेकिन जब उनकी बेहूदगी और उनकी बगावत ज़्यादा हुई तो अल्लाह को जलाल आया, अल्लाह ने ज़मीन के तख्ते को पलट दिया, और जब ज़मीन का तख्ता पलटा तो सब ख़त्म हो गए। नहीं मेरी ज़बान पकड़िए, सब ख़त्म नहीं हुए, कुछ जो उसमें अच्छे थे उसे उठा के अल्लाह ने जन्नत में रखा। अरे उसी में से वो भी था, इसीलिए तो कुरान ने कहा वकाना मिनल जिन, वो जिनों में से था। अल्लाह ने उसे उठा के आसमान पर रखा क्योंकि ज़मीन के हर एक पॉइंट पर उसका सजदा था। अल्लाह अकबर, जिसे हम और आप इबलीस कहते हैं। मगर कुछ दिन के बाद फिर लोगों ने, फरिश्तों ने देखा कि कारखाने कुदरत में फिर टनघन शुरू हो गया। तो जैसे ही टनघन शुरू हुआ तब अल्लाह ने फिर फरिश्तों ने पूछा ए परवरदिगार अब क्या होने लगा।
نہیں پہنچے آپ. اے پروردگار کارخانے میں پھر کیا, جیسے کوئی کارخانہ بند ہو کچھ دن تک اور پھر اس میں کچھ شروع ہو جائے تو ہر آدمی تاک کے کہتا نا, ارے بھیا پھر کام شروع ہو گیا کیا, پھر کچھ ہو رہا ہے کیا. ایسے ہی فرشتوں نے کہا پھر کچھ شروع ہو گیا کیا, پھر کچھ کام ہو رہا ہے. تو سنیے اللہ اکبر کیا جواب ہے اور اسے محسوس کریے. ایسے ہی میں جملہ کہوں, دیکھیے اللہ کو بھی سناٹا برداشت نہیں ہے جیسے مولویوں کو سناٹا برداشت نہیں ہے. جیسے وہ چاہتے ہیں کہ سناٹا نہ بنا رہے, آپ بولتے رہے. دیکھیے جونپور کی نمائندگی کر رہے ہیں لوگ, ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد. ارے مل کے صلوات پڑھیے محمد آل محمد. یہ پورے ایک مجمع ہیں آپ سمجھیے, اور ماشاءاللہ سے ہر مجلسوں میں جونپور کی رونق رہتے ہیں. آپ توجہ کریے, کیا یہ عظیم بات ہے اور غور کریے. دیکھیے یہ بڑی حکمت بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. اللہ کو بھی سناٹا اپنے ہاں برداشت نہیں ہے جیسے مولویوں کو سناٹا برداشت نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کارخانہ قدرت میں کچھ نہ کچھ بنتا رہے. فرشتے اب دیکھ رہے کیا بن رہا ہے, کیا بن رہا ہے, کیا بن رہا ہے. جب زیادہ خلیص پیدا ہوئی تو اللہ نے کہا زیادہ نہ تاکو, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں. میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں, میں زمین کے لیے خلیفہ. اب جیسے خلیفہ کا نام سنا, چونکہ اس سے پہلوں کے بھی خلیفہ کو دیکھا ہے, نہیں پہنچے آپ. اس سے پہلوں کے خلیفہ یہ جو زمین میں گئے تھے نسناس اور جن, یہ خلیفہ ہی تو بن کے گئے تھے, انہیں دیکھ رکھا تھا. تو جیسے ہی خلیفہ کا نام سنا تو اب اللہ سے کہا اے پروردگار, ارے کسے, اللہ اکبر, قرآن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, تو فوراً کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ارے کسے بنائے گا جو خوریزی کرے, جو تیری بات نہ سنے, جو فساد کرے, جو یہ برپا کرے. ارے جملہ ہے قرآن کا جسے محسوس کریے. جیسے ہی اور فوراً کہا ارے ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تو تیرا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم صبح و شام تیرے لیے اپنا دم بھرتے ہیں, ہم ہی میں سے چن لے. تو کیا اللہ نے لفظ رکھا, فوراً اللہ نے کہا انی عالمو ما لا تعلمون. اس کینچی سے فوراً کاٹ کے کہا دیکھو ہم لوگوں کے ساتھ نہیں, جملہ سنیے, بڑوں کے ساتھ رہ کر اپنی اوقات نہ بھول جانا کہ خدا پہ اعتراض کرنے لگنا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. حیدری کہا دیکھو بڑوں کے ساتھ رہتے رہتے اپنی اوقات نہ بھول جاؤ کہ خدا کے کام پہ اعتراض کرنے لگو کہ کسے بنا رہا ہے, کسے چن رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے نہیں آپ سمجھ رہے ہیں, لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ انہیں نہیں مانتے, انہیں نہیں مانتے, انہیں نہیں مانتے. بھیا ہم کیسے مان لیں, فیصلہ تو روز ازل سے ہوا ہے. جب فرشتوں کی نہیں, جملہ سنیے, کہ جب فرشتوں کی اوقات نہیں ہے کہ خلیفہ بنانے میں پوچھیں کہ کسے بنا رہا ہے, اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی کہا خلیفہ ہو, ولی ہو, جو ہو وہ میں ہی بناؤں گا. تو ہم بھی اسے ہی مانتے ہیں جسے خدا نے بنایا ہو. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. مقدر روشن ہے جب بچے نعرہ لگانے لگے. ہمارے استاد مرحوم خدا غریق رحمت کرے تہذیب صاحب مرحوم کو, وہ ایسے موقع پہ کہتے تھے, چونکہ میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھی مگر وہ کہتے تھے کہ جب اللہ اکبر عاشقان اہل بیت اور خاص کر علی کے چاہنے والے اپنی بزم میں چہک کر علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں تو عرش کے اوپر جبریل کہتا ہے کہ دیکھو پاک ماؤں کی پاک اولادیں علی کے نام کا نعرہ لگا رہی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. فرشتوں کو اجازت نہیں ہے کہ پوچھیں
اگرچہ یہ مقدس ہیں، معصوم ہیں، مگر اللہ نے کہا انی عالمو ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے سرکار، زیادہ ٹپڑی نہ کریے، آپ کی جو حیثیت اور آپ کی جو اوقات ہے اتنے میں رہیے، اور یقین جانیے اگر یہ ٹائٹ ہو جاتے، بتائیے اگر یہ ٹائٹ ہو جاتے فرشتے یا ہم بھی کچھ جانتے ہیں تو اللہ ویسے ہی نکالتا جیسے اس مردود کو نکالا۔ ارے بیدار ہوئیے، اگر یہ ذرا سا بھی ٹائٹ ہوتے کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں، ہم بھی کچھ پڑھے لکھے ہیں، ہمیں بھی کچھ معلوم ہے، تو فوراً ویسے ہی نکالے جاتے جیسے وہ نکالا گیا۔ نہیں، جیسے ہی اللہ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، فوراً ڈاؤن ہو گئے۔ سبحانک، اللہ اکبر، اے پروردگار ہمیں کیا پتا ہے، تو تو پاک و پاکیزہ ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو کچھ معلوم ہے وہ تیری وجہ سے پتا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں، ایک دم جیسے سرنڈر ہو گئے اللہ کے سامنے۔ ذرہ برابر بھی اگر ٹائٹ ہوتے تو ویسے ہی نکالے جاتے۔ نہیں، یہ کیا ہے، یہ فرشتہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جب خلافت کا مسئلہ آ جائے تو سقیفہ میں جمع نہیں ہوا جاتا، نبی کے سامنے سرنڈر ہوا جاتا ہے۔ دیکھیے بڑا حکیمانہ ہے، بارش باری بھی ہے، جلدی کچھ باتیں سن لیجئے۔ یہ کیا ہے، کہا نہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، کہا آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کے لیے کوئی ریسپانسبلٹی آپ کی نہیں ہے۔ کہا بس کیا ہے، کہا کچھ نہیں، جب ہم اس کے اندر اپنی روح ڈال دیں، اس کے اندر جب ہم اپنی روح پھونک دیں تو آپ کا کام بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنی گردن جھکا کے سجدہ کر لیجئے گا، اس سے زیادہ آپ کو کوئی بھی کام نہیں ہے۔ کہا میری روح آپ کے اندر جائے گی، اس کے اندر فوراً صلوات پڑھیے تاکہ تھوڑا سا اندر آ جائیے، بارش نہ ہو جائے۔ ارے مل کے صلوات پڑھیے آپ حضرات۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ جب ہم اپنی اور روح اس کے اندر پھونک دیں تو آپ کیا کریے گا، سجدے میں چلے جائیے گا، اس سے زیادہ آپ کا کوئی کام اور کوئی رسپانسبلٹی آپ کے پاس نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا پروردگار ہم تو اس دن کے منتظر ہیں کہ جب تو روح پھونکے گا، جب پورا تیار ہو گئے حضرت آدم کا پتلا۔ سنیے دین، میں یہیں پہ بس ایک لفظ کے لیے رک کے بات کہہ رہا ہوں، دین سمجھیے کہ کیا ہے اور کہاں سے یہ سسٹم شروع ہوا ہے۔ کہا کہ جیسے ہی روح پھونکی گئی سب کے سب سجدے میں چلے گئے، مگر ایک ہی تھا جو اکڑ کے کھڑا تھا۔ یہی پہ دیکھیے، اگر ہم کہیں کہ سارے لوگ سجدے میں چلے جائیے، فرض کریے ایک صاحب بیٹھے رہیں تو کچھ تو سوال ہم کریں گے، بھیا آپ کو کیا دقت ہے، ہاں سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، کوئی بات ہے، کوئی حرج ہے، تو کچھ تو ہوگا، کچھ تو بتائے گا آدمی۔ اب سوچئے کیا عالم رہا ہوگا، نہیں اس محشر کے، نہیں اس آسمان کے ماحول کو محسوس کریے کہ جب کروڑوں سجدے میں رہے ہوں گے اور ایک اینٹھا ہوا کھڑا ہوا ہوگا تو اس خالق نے کیسے اس سے پوچھا ہوگا، اسی لیے تو پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اچھا دیکھیے لوگ وجہیں بہت بتاتے ہیں کہ ارے اس کو تکبر تھا، بڑا غرور تھا، بڑا کبر تھا اس کو۔ دیکھیے تکبر و کبر کی بات تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں ایک عظیم بات کہہ رہا ہوں، یہ فالٹ اس سے کہاں ہو گئی سمجھنے میں، اسی لیے اتنی آسانی سے خدا کے بنائے ہوئے کو نہ سمجھا کرو۔ نہیں، خدا کا جو بنایا ہوا ہوتا ہے اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہی غلطی تو آج تک لوگ کر رہے ہیں، اپنا بنایا ہوا جسے سمجھتے ہیں تو اسی اعتبار سے سمجھتے ہیں۔ اما جو رسول کو نہ سمجھ سکے، ان کی حیثیت تھی وہ کیا، آج تک دیکھ لیجئے رسول اللہ کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ ہمارے جیسے، رسول اللہ ہمارے جیسے، اور کمبخت تو اس نوعیت تک پہنچ گئے ہیں کہ اب رسول سے آگے کی بات، ارے رسول اللہ تو معاذ اللہ گناہ بھی کر سکتے تھے، اور بعد میں 40 سال کے بعد رسالت ہوئی تو آپ یہ سمجھیے کہ ہم ایسے رسول کو مانتے ہی نہیں جو 40 سال کے بعد نبی بن جائے اور پھر گناہ کرے بعد میں رسول بن جائے، اس لیے کہ ہمارے یہاں رسالت یا امامت اسے ہی ملتی ہے کہ جس کے نہ خاندان میں کوئی دھبا ہو، نہ کردار میں کوئی دھبا ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد، سامنے کردار پہ اس کے اگر دھبا ہے۔ ایک مل
کے اور صلوات پڑھ دو محمد آل محمد. رسالت و امامت اس کا حق ہے کہ جس کے دامن کردار پر کسی بھی زمانے میں کوئی دھبا نہ ہو. ہاں ہمارے یہاں دھبے والا نہ نبی ہوتا ہے نہ ہمارے یہاں، نہیں جملہ سنیے، ہمارے یہاں دھبے والا نہ نبی ہوتا ہے نہ ہمارے یہاں امام ہوتا ہے. دھبا تو ہمارے یہاں جس کے اوپر ہوتا ہے ہم تو اس کو مسجد کا مولوی نہیں بناتے، مسجد کا امام نہیں بناتے. اگر ذرا سا معاملہ ہو جائے تو ہم اسے ممبر پہ بیٹھنے نہیں دیتے. ہمارے یہاں اتنا معاملہ سخت ہے. تو جس کی زندگی ایک حصے تک، تو کیا جیسے ہی کہا کہ سجدے میں جاؤ، یہ ٹائٹ ہو کے کھڑا تھا کہ اب ہم سجدہ نہیں کریں گے. تو اللہ نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو سوچئے اس کو یہ بتانا چاہیے تھا نا کہ میرے لیے یہ دقت ہے. تو کہتا کیا ہے؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کہا کیوں؟ کہا چونکہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں. میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں. آپ نے توجہ نہیں کی. چونکہ اتنے دنوں سے کارخانے میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ آدم کس سے بن رہا ہے. نہیں تھوڑا سا بیدار ہوں، آدم کس سے بن رہے ہیں. اتنے دنوں سے یہ بھی تو دیکھ رہا تھا. چونکہ اس کو پتا تھا مٹیریل نیچے سے آیا ہے، مٹی یہیں کی گئی ہے اور اسی سے پتلا تیار ہوا ہے. نہیں قدر کریے. دیکھیے اس کو مٹیریل پتا تھا کہ آدم کس سے بنے ہیں، اور یہ مٹیریل دیکھ رہا تھا کہ کس چیز سے بن رہا ہے، کس چیز سے بن رہا ہے. اسی لیے تو فوراً کہا میں آگ سے بنا ہوں. بڑے غور کریے، یہ مٹی سے بنے ہیں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تکبر و کبر، کچھ نہیں. توجہ کریں، اس کے ساتھ جو غلطی ہوئی ابلیس کے ساتھ، وہ یہ سمجھنے میں ہوئی. نہیں توجہ کریں، ابلیس کی غلطی یہ ہوئی کہ یہ مٹیریل چیک کرنے لگا. نہیں غور کریں، اس کی غلطی یہ ہوئی کہ یہ مٹیریل چیک کرنے لگا کہ کس سے بنا ہے، کس سے بنا ہے، کس سے بنا ہے. نہیں پہنچے آپ. ارے جس سے بنا ہو، پتھر سے بنا ہو، کنکر سے بنا ہو، کاغذ سے بنا ہو، لکڑی سے بنا ہو، جس سے بنا ہو، اللہ نے کہا ہے سجدہ کرو تو سجدہ کرو. اس میں مٹیریل کیا چیک کرنا ہے کہ کس چیز سے بنا ہے. اچھے سے بنا ہے تو سجدہ کریں، اچھے سے نہیں بنا ہے تو سجدہ نہیں کریں. ارے میں ایسا ہی نہیں آپ کی سما خراشی کر رہا ہوں. آج بھی کچھ کم وقت ہم سے کہتے ہیں ممبر تو لکڑی کا ہے. نہیں 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 نہیں، آج کچھ ہم سے کم وقت کہتے ہیں ممبر تو لکڑی کا ہے، اسے کیوں چومتے ہیں؟ یہ تعزیہ تو کپڑے، تعزیہ تو کاغذ کا ہے، اسے کیوں چومتے ہیں؟ یہ تو اس سے بنا ہے، اسے کیوں چومتے ہیں؟ ارے کم وقت اتنا تو ہمیں بھی پتا ہے یہ لکڑی کا ہے، مگر اس کی نسبت رسول کی طرف ہے. تعزیہ اگرچہ کپڑے کا ہے، تعزیہ اگرچہ کاغذ کا ہے، مگر اس کی نسبت حسین کی طرف ہے. یہی غلطی ابلیس سے ہوئی کہ مٹیریل دیکھنے لگا کہ کس سے بنا ہے. ارے جس سے بنا ہو، روح تو اللہ کی ہے. نہیں نہیں، نسبت تو اللہ کی طرف ہے. اب جملہ کہوں، میں آپ کی خدمت میں ایک عظیم بات کہہ رہا ہوں. جو مٹیریل والے ہوتے ہیں وہ چوں چرا کرتے ہیں کہ کس سے بنا ہے. نہیں لفظ بدل دوں، ابلیسیت مٹیریل دیکھتی ہے اور توحید مزاج والے جھک جایا کرتے ہیں. صلوات. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دو محمد آل محمد. ابلیسیت مٹیریل چیک کرتی ہے اور جو توحید مزاج والے ہوتے ہیں وہ مٹیریل نہیں دیکھتے بلکہ وہ نسبت دیکھتے ہیں. وہ نسبت جھک جاتے ہیں. اچھا اگر مٹیریل آدمی دیکھنے لگے تو کعبہ کس مٹیریل کا ہے؟ اگر مٹیریل ہی کی بات ہے تو پھر بتائیے نا کہ کعبہ کس مٹیریل کا بنا ہے. یہیں کا پتھر ہے، یہیں کا سب کچھ ہے، مگر اسے مسلمان بیت اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. ایک دن بھی تو نہیں رہا اللہ، مگر وہ اللہ کا گھر ہے. نہیں غور کیا؟ قسم خدا کی یہ بیت اللہ ہونے پہ حرف آ جاتا. ہائے رے جانے قربان ہو کہ ایسا آ گیا کہ جس کا چہرہ وجہ اللہ تھا، جس کا ہاتھ ید اللہ تھا، جس کا پیر رجل اللہ تھا، جس کی زبان رسال اللہ تھی، علی نے آ کے کہا میں بیت اللہ کی لاج رکھ رہا ہوں. اب دیکھیے کوئی بھی ورنہ کعبے میں کیا ہے؟ کعبے میں کچھ ہے ایسا؟ آپ بتائیے.
اللہ رہا ہے کوئی ایک دن، مگر نسبتوں پر، جہاں نسبتیں ہوتی ہیں، اور دین اسی نسبت کا نام ہے۔ آج اسلام مذہب اگر پیغمبر اسلام سے اس کی نسبت نہ ہوتی، انبیاء سے اس کی نسبت نہ ہوتی، تو بتائیے کوئی ہم میں سے ایسا ہے جو دین کو فالو کر رہا ہوتا، جو مذہب کو فالو کر رہا ہوتا؟ آج یہ مجلس بھی نسبت کی وجہ سے تو ہے، کچھ لوگ شریک ہیں، کسی نہ کسی کی نسبت ہے، کوئی داماد ہے مرحوم کا تو کسی کوئی خالو ہے، کوئی جو ہے، سب رشتے تو ہیں۔ یہ نسبت ہی ہے جو آدمی کو قریب کرتی ہے، یہ نسبت ہی ہے جو آدمی کو غم و دکھ میں شریک کرتی ہے۔ اگر نسبت نہ ہو تو معاملہ ختم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے آپ حضرات۔ ایک اور مل کے صلوات۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیجئے آپ حضرات۔ دیکھئے یہ نسبتوں کا جو احساس ہوتا ہے یہ آدمی کو عظیم کرتا ہے۔ اگر یہ احساس نسبت ختم ہو جائے تو زندگی ایک مرحلے کے لیے نہیں ہے۔ کسی سے کیا مطلب ہے کچھ نہ ہوتا رہے، آج سب کچھ ہے۔ اب آپ کو بتا دوں، جہاں نسبتیں زندہ ہوتی ہیں وہیں پہ مظلوم کی حمایت ہوتی ہے۔ ارے میں حالات حاضرہ تھوڑا سا پڑھ دوں، آپ محسوس کر لیجئے۔ جہاں نسبتیں زندہ یا ضمیر نسبتوں والا زندہ ہوتا ہے وہیں مظلوم کی حمایت ہوتی ہے، وہیں مظلوم کی طرفداری ہوتی ہے۔ اب آپ ان سے امید نہ لگائیے کہ وہ غزہ کے لیے بولیں گے، وہ لبنان کے لیے بولیں گے، وہ سیریا کے لیے بولیں گے، وہ ان کے لیے بولیں گے، وہ آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اما جس نے نسبتوں کا گلا پہلے ہی گھوٹ رکھا ہے وہ کیا ان لوگوں کے لیے بولیں گے؟ اس لیے کہ مظلومیت، توجہ چاہ رہا ہوں، مظلومیت نسبتیں مانگتی ہیں۔ اور جہاں، اور جملہ اس سے بہتر کیا کہوں، اور آپ اگر اس پہ نہ بولے تو پھر کسی فقرے پہ نہ بولیے گا۔ اور مظلومیت کے حامی ہم کیوں نہ ہوں کہ جس کا رشتہ اور جس کی نسبت بھی حسین جیسے مظلوم سے ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ زندہ آباد، لا شمار لانا۔ صلوات بھی پڑھ دے محمد آل محمد۔ یہ نسبتیں ہیں جو آج زندگی، جو آپ کو یہ آج اتنے لوگ جو بیٹھے ہیں، یہ نسبت ہے، کسی کو فرض سے نسبت ہے، اور پورا سسٹم اسی نسبتوں کے اوپر ہے، اور اسی کو سمجھنے میں غلطی ہو جا رہی ہے۔ ورنہ اگر ہم اور آپ نسبتوں کا گلا گھوٹنے لگیں تو پھر کعبے میں کیا رکھا ہے کچھ کعبے میں؟ وہی چار دیواری ہی تو ہے۔ میں ابھی تازہ آ رہا ہوں، اور جو لوگ گئے ہیں وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیے چار دیواری تو ہے، مگر دیکھیے ہر مسلمان ایک دم ایک دوسرے پہ چڑھا ہوا ہے، کیسے کر کے چوم لیں، کیسے کر کے چوم لیں۔ اچھا، جو وہی سب سے زیادہ چومتا ہے جو تعدیہ کے چومنے کو برا کہتا ہے۔ ارے کیا لفظ ہے، اگر محسوس کریے، جو وہی سب سے زیادہ اعتراض کرتا ہے جو رکن یمانی کو چومنے کے لیے کسی حاجی کو نہیں دیکھتا، کسی زیارت کرنے والے کو، بلکہ اس کے اوپر چڑھ کے چومتا ہے، اور فخر کے ساتھ آ کے ہوٹل پہ کہتا ہے میں 4 بار چومے ہوں۔ ہاں یہ دیکھیے بھائی، اس والی لینگویج میں میرا مساج نہیں ہے، مگر تھوڑا سا آپ بھی محسوس ہو۔ میں نے 4 بار چوما، میں نے 5 بار بوسہ لیا، میں نے 10 بار بوسہ لیا۔ ارے کمبخت اس میں کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں، رکن یمانی تو ہے، حجر اسود ہی تو رکھا ہے، پتھر ہی تو ہے۔ اب دیکھیے پتھر چومنا بدعت نہیں ہے۔ ارے محسوس کریے، میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں۔ ارے نسبت یہ کہا نہیں، اس پہ دست رسالت لگا تھا، نبی کا ہاتھ لگا تھا، نہیں پہنچے آپ۔ اما جس پہ نبی کا ہاتھ لگ جائے وہ چومنے کے قابل ہے، اور جہاں نبی دفن ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ حضری اب چلے جائیے، کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہے کعبے میں؟ مگر نسبتیں ہیں کہ
چونکہ یہ بیت اللہ ہے، چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس کو عظیم. آج پورے آپ اسلام کے سسٹم کو اگر اٹھا کے آپ دیکھیے تو پورا اسلام اسی نسبتوں کے اوپر قائم ہے. نسبتیں نہ ہوتی ختم ہے، کعبہ کا کوئی وجود نہیں ہے. مگر دیکھیے اسی رکن یمانی کو چومنے کے لیے ہر آدمی امڑا پڑا ہے کہ ہم نے 5 بار چوما، ہم نے 10 بار چوما، ہم نے 20 بار چوما، ہم نے سینکڑوں بار اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں. وہاں بدعت نہیں ہے. مگر آپ دیکھیے تعزیہ چوم لیجئے تو بدعت ہو جائے گا، ممبر چوم لیجئے تو بدعت ہو جائے گا. اچھا خود اس کا بیٹا خود بیٹے کو چوم رہا ہے، وہ بدعت نہیں ہے. آپ اگر محسوس کریے اگر چومنا بدعت ہے تو پھر بیٹے کو بھی نہیں چوم سکتے. بیٹے کو بھی تو نسبت کی وجہ سے چوم رہا ہے. ارے کیا بات کہی ہے میں نے، بیٹے کو بھی تو نسبت کی وجہ سے چوم رہا ہے نا، چونکہ بیٹا اس کا ہے. نہیں غور کریے، چونکہ بیٹا اس کا ہے، اس کا خون ہے، اس کے خون سے ہے، لہذا تبھی تو اسے چوم رہا ہے، اپنے بیٹے کو محبت کر رہا ہے. دیکھیے وہی توجہ کریے جس کا رشتہ حسین سے ہوتا ہے، اور اس بات کو محسوس کریے، وہ یہاں پہ اعتراض وہی کرتا ہے جس کا رشتہ ان سے نہیں ہے، جس کی نسبتیں ان سے نہیں ہیں. اور جہاں نسبتیں ہوتی ہیں وہاں آدمی تسلیم ہوتا ہے، وہاں آدمی جھکتا ہے، وہاں آدمی آزماتا ہے. ورنہ کعبہ آج ہے اور ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو فقر و مباحات کی اس منزل پہ پہنچتے ہیں. تو میں پہنچوں وہاں چوم کے نہیں پہنچ پا رہے تھے، ہم کو وہاں قریب ہو گئے اور چوم لیا، 10 بار چوم لیا، 20 بار چوم لیا. کیا کوئی خاص عمارت ہے؟ کوئی پیسہ لگا ہے؟ کچھ نہیں. قسم خدا کی اس کعبے سے اچھی ڈیکوریٹ کروڑوں کی اربوں روپے کی سامنے مکہ ٹاور ہے. جو لوگ نہیں گئے اب جا کے دیکھ لیجئے گا کیا خوبصورت مکہ ٹاور بنا ہے. قسم خدا کی ٹائلز پہ ہاتھ رکھیے تو ہاتھ آپ کا سرک جائے، اور کیا کیفیت کی ہے. مگر میں نے کسی نہیں حاجی کو نہیں دیکھا، میں کسی جانے والے کو نہیں دیکھا کہ اس نے اس کا بوسہ لیا ہو، اس کا چوما ہو. مگر جس کو دیکھا کہ وہی 4 دیواری، اور وہی 4 دیواری بھی چھوڑیے، ہائے رے اللہ نے کیا مزاج رکھا ہے. دیکھیے رکن یمانی بھی وہیں رکھا جہاں سے علی کی ماں داخل ہوئی تھی، اور وہی جگہ کو اور چوم چوم کے کہتا ہے. ہم نے کہا تم اسے کیا چوم رہے ہو، اس سے اچھی عمارت تو یہ ہے، اس میں جا کے چومو. تو کہنے لگا وہ کیوں چومیں، ہم تو اسی کو چومیں گے، ہم اسے نہیں چوم سکتے. لیکن اگر کہیں ہم کسی شیعہ سے کہتے کہ یہ کیوں چوم رہے ہو، وہ جا کے چومو، تو وہ فوراً کہتا کہ کوئی پہلے وہاں علی جیسا پیدا تو ہو. صلوات پڑھ دو محمد آل محمد. کوئی پہلے ٹائم مجھے بتائیے. دیکھو اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھنا ہے آپ. آج آپ اسے محسوس کریں، یہ پورا سسٹم نسبتوں کا ہے. یہ جو اسلام اگر نسبت نہ ہوتی تو اس دین کے لیے اتنی جفا کشی نہیں ہوتی. آدم اس دنیا میں آئے اور اس دین کو آگے لے کے بڑھ گئے. اس دین کی ساری قیادت جناب آدم کے ہاتھ میں تھی، اور اس دین کو آگے بڑھے، اور اس دین کو جس دین کو لے کے آگے بڑھے اسی دین کا نام اسلام ہے. یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ نہ سمجھیے کہ کہیں پہلے یہ آج کل کے کچھ اچکے ٹائپ کے مفاد پرست پولیٹیشین کے اوپر نہ جائیے جو دین کی اور شریعت کی آ کے وضاحت کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے پولیٹیشین پہ کیا بھروسہ کریے گا جو ایک وقت بل نہ روک سکے. نہیں میں نے دیکھیے بڑی عظیم بات کہی ہے. اور ایسے کٹ ملے ٹائپ کے لوگ جو آج آ کے سیاست کرتے ہیں شیعت کی، اسلام کی، مسلمانوں کی، ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے. آج آپ کبھی کبھار اس درد کو بھی محسوس کریے. آج ویڈیو بنا رہے ہیں، کل یہ کیا ہے، یہ وجہ یہ ہے کہ ہم بیدار نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسبتوں کو ان چیزوں سے ختم کر دیا ہے. آج ہمارے امام باڑے ویران رہتے ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہیں. جہاں ویرانہ ہوتا ہے وہاں دیوہی پلتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. ساری چیزیں آپ کے ہاتھ سے چلی جائیں گی، ساری چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں ہمارے اندر اور ہمارے وجود کے اندر دیکھیے
بات بہت تلخ ہوگی مگر میں ایک بات بہت عظیم کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے اور ہمیں یہاں خطابت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں دکھانی ہوتی ہے ہم لوگ دکھاتے رہتے ہیں، لہٰذا اس بات کو آپ محسوس کریے، اور یہ بات میں آپ کے ذہنوں میں، اور آخری بات ہے اس سلسلے کی اصالہ ثواب کی مجلس سے، کہ ہمارے امام بارگاہ اور ہماری مسجدیں خالی عبادت کی جگہ نہ بن جائیں، بلکہ یہ جگہیں ہمارے علم کا مرکز ہونی چاہیے۔ یہ ہماری مسجدیں خالی ہمارے سجدوں کی جگہ نہ ہو، بلکہ ہمارے گاؤں کے انقلاب کا مرکز ہماری مسجدیں ہوں۔ جب ہمارے یہاں سے کچھ چاہیے ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، بڑا ہو، تو اس کے لیے اگر کوئی مرکز بنے تو وہ ہماری مسجدیں بنے، وہ ہمارے امام بارگاہ بنے۔ ہم نے چونکہ اس سے اپنا تعلق ختم کیا ہے، ہم بس امام بارگاہ ہمارا بنا ہوا ہے تو خالی بس اسی ٹائم ہے جب ہماری مجلس ہوگی، نہیں، ہم دوسری ایکٹیویٹیز ہمارے علاقے کی، ہمارے گاؤں کی، ہمارا کچھ معاملہ ہے، ہم اپنے امام بارگاہ کو اس کی مرکزیت دیں۔ اس کی مرکزیت نہیں دیں گے تو یہ کل اور سب ویران ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے آج یہ کیفیت ہوتی ہے، ہم نے جب مرکزیت جس چیز کو دی ہے وہ چیز بہت اچھے سے ہوتی ہے اور وہ چیز بہت بہتر ہوتی ہے، مگر ہم نے اگر اپنی مسجدوں کو مرکزیت نہیں دی، اپنی مسجدوں کو ہم نے اگر معیاری نہیں بنایا، تو یہ بات یاد رکھیے کہ آج نہیں تو کل وہ دور نہیں ہے کہ جب یہ مسجدیں بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ اگر چاہتے ہو، توجہ، بس آخری فقرہ ہے، اگر چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بنی رہیں تو اپنی نسبتوں کو مسجد سے بھی مضبوط کرو، امام بارگاہ سے بھی مضبوط کرو۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ اس مجلس میں یہاں جو شریک ہیں افراد، وہ کس وجہ سے شریک ہیں؟ وہ نسبتوں کی وجہ سے شریک ہیں۔ اللہ، مرحوم سے ہر اعتبار کی کسی نہ کسی سے کوئی نسبت ہوگی۔ ان کے داماد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بیٹیاں آئی ہیں، کیوں؟ چونکہ باپ تھا، گیا ہے تو اس نسبت پہ آیا ہے اور اس کیفیت میں موجود ہے اور یہ مرحلے میں موجود رہے گا اور روئے گا آدمی، اور یہ نسبتیں ہیں جو ہمیں رلاتی ہیں۔ اسی لیے کوئی ہم سے نہ کہے کہ حسین پہ کیوں روتے ہو، جس کی نسبت جتنی قوی ہوتی ہے، جس کا نسبت جتنی مضبوط ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ پروردگار مرحوم کے درجات بلند کرے، مرحوم کو پنکھا بند کر، لہٰذا مرحوم کے درجات بلند ہوں، ان کی بچیوں کو صبر جمیل عنایت فرمائے، اور چونکہ دیکھیے بڑا عظیم مرحلہ ہوتا ہے باپ کا جانا، مصائب کے پہلو ہیں جو میں پڑھتا ہوں آپ محسوس کریں گے اور روئیں گے، چونکہ ایک باپ کی مجلس ہے تو اس بات کو محسوس کریے۔ اللہ اکبر۔ اور بہت سے ایسے اس میں بیٹھے ہیں جن کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، تازہ تازہ، اللہ اکبر، اور بہت سے کیفیت ہے، پروردگار سب کے اوپر سایہ رحمت ہے۔ اللہ، دیکھیے باپ ایک پہاڑ کے مانند ہوتا ہے، کچھ نہ کرے نا، خالی گھر میں رہے تو بیٹوں کو یہی سکون رہتا ہے، میرا باپ تو گھر میں ہے، بڑی سے بڑی چاہے فائنینشلی کچھ نہ سپورٹ کر رہا ہو، مگر یہ تو سکون ہوتا ہے کہ میرا باپ میرے گھر میں بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ وہ سایہ دار درخت ہے جس کے سائے میں بچے پلتے ہیں، جس کے سائے میں بیٹیوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہوں بہت روئیں گے، دیکھیے بچیاں شادی نہیں ہوتی تو باپ کے سینے پہ بہت روتی ہیں، مگر یقین جانیے شادی کے بعد صرف باپ کی ایک جھلک دیکھنا چاہتی ہیں کہ کاش باپ میرا دکھ جائے، کاش میرا باپ دیکھ لے، میرا باپ زندہ تو رہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار بیٹے تو نہیں تھے مرحوم کے، مگر اس کیفیت کو محسوس کریے کہ جب بیٹیوں نے باپ کو ودا کیا ہوگا تو تڑپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ کاش آپ اس منزل کو محسوس کر لیں۔ مجھے ایسے وقت میں کچھ یاد نہیں آتا، آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے بیٹے محمود مرشی سے وصیت کرتے ہوئے کہا، اے میرے لال، اے محمود مرشی، دیکھو میرے جنازے پہ 2 رخصتی ضرور پڑھنا۔ کہا کون سی 2 رخصتی؟ کہا پہلی رخصتی جب حسین نے خیمے میں آ کے کہا، یا زینب علیکن من السلام یا کلثوم
अलैकुन्न मिन्नस्सलाम, नहीं पहुँचे आप। अल्लाहु अकबर। रवायत है अगर फ़िक्रा पहुँच गया तो कलेजा फट जाएगा। रवायत कहती है हुसैन पर सबसे सख्त 2 मरहले थे। कहा जब खैमे में आके कहा या ज़ैनब या कुलसूम अलैकुन्न मिन्नस्सलाम, अल्लाह अकबर, फ़िक्रा ना हो तो मेरा दामन पकड़िएगा। अल्लाह अकबर। हमीद कहता है जैसे ही कहा बीबियां जमीन में पछाड़े खाने लगी। अल्लाह रे गरीब सहरा। कहते जब अंदर दाखिल हुए और चाहते थे बाहर आए, इस कैफियत को सबने मुलाहजा किया होगा। अगर बेटियां हो तो जनाजे को बाहर नहीं आने देती, जैसे लगता है जनाजा खींच रही हो। कहते हुसैन निकलना चाह रहे थे। अल्लाह हमीद कहता है जैसे जमीन पे पड़ी हुई दामन को पकड़े हुए खींच के कह रही थी ए बाबा, ए भैया, अरे हमें किसके हवाले। अजरकुम इंदल्लाह, अजरकुम, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। मैं सब आखिरी फ़िक्रों तक लेके आ रहा हूँ। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। देखिए माल मजलिस आंसू हैं, बेटियाँ बड़ी मुंतज़िर होंगी कि मसाइब के कुछ फ़िक्रे पहुँच जाएँ तो शायद दिल को तसल्ली हो जाए, इसलिए कि मसाइब अल्लाह अकबर और ख़ास कर हुसैन की मजलूमी ये हर गम का मदावा है। अल्लाह अकबर। खुदा आपको ये मरहला हुआ, कहते दूसरी रुखसती। अल्लाह आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी कहते हैं कि हुसैन ने दूसरी रुखसती तो क़यामत थी जिसने कलेजा मख्तल का फाड़ दिया। और क्या था? कहा जब हुसैन खैमे से निकल कर जुलजना के करीब पहुँचे तो जानते क्या हुआ? वहीं पे आवाज़ बुलंद थी, बाबा के जुलजना। अल्लाह रे अहले दिल सुन रहे हो, ए बाबा के जुलजना, बाबा को मख्तल में न ले जा। ए बाबा के जुलजना, बाबा को मख्तल में न ले जा। अल्लाह अकबर। कहते हुसैन मजलूम ने तड़पती बच्ची को जैसे ही देखा खाके करबला पे लेट गए। बाप था क्या करता? लेटे और बच्ची को सीने पे सुलाया। अल्लाह रे ऐसी लोरी कोई बाप न दे जो हुसैन ने दिया। ए सकीना, अब बाबा का सीना न मिलेगा। ए सकीना, फूफी अम्मा के सीने पे सोना। ए सकीना, जब बाबा की याद आए भैया सज्जाद के सीने पे सोना। बच्ची कहती जाती थी ए बाबा अब आपके सीने पे कौन सोएगा? तो हुसैन कहते थे मेरे सीने पे असगर सोएगा। ए सकीना, अल्लाह अकबर, हम होएंगे हम होएंगे और रात में सोएंगे बीबी। असगर मेरे सीने पे यहीं सोएंगे बीबी। हुसैन तड़प तड़प के कह रहे थे ए सकीना सो जाओ। अल्लाह अकबर। मख्तल ने लिखा कि बच्ची को नींद आई, सो गई बहुत देर तक। हुसैन कैसे बढ़े? बच्ची को हटा नहीं सकते। सकीना की आखिरी नींद है हुसैन के सीने पर। कहते लेटाए हुए थे, कहते जा रहे थे, इतने में बस मसाइब तमाम है, अगर महसूस कर लीजिए तो बहुत रोएंगे। कहते बच्ची ने न जाने क्या ख्वाब में देखा, शायद रसूल आए हो। ए मेरी बच्ची, अपने बाबा को जाने दे वरना इस दीन का मामला क्या होगा। कहते सकीना खड़ी हुई, मेरी तरफ देखिए, सकीना खड़े होके बाबा को देख के कहती हैं बाबा खुदा हाफिज। काश इस लफ्ज में मर जाए। ए बाबा खुदा हाफिज, ए बाबा जाइए खुदा हाफिज। कहते हुसैन मजलूम खड़े हुए। अब जो चले हैं वो मक्तल ने जो फिक्रा नजर किया है महसूस करिए। कुछ दूर आगे बढ़े, अल्लाह अकबर, और उसके बाद मीर अनीस ने जो फिक्रा रकम किया, कहा बच्ची ने बाप को जब बाप पलटा और आंखों में आंखें मिली तो रोते हुए फिक्रा कहा अरे नींद आएगी, अरे जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, अरे मैं रात को अरे मक्तल में चली आओगी। जज़ाकुमुल्लाह। बाप का मरहला ना होता,
मैंने कम किए हैं मसाइब सिर्फ बच्चियों के लिए। अल्लाह वो मरहूम की बच्चियां थी, आपने सुन लिया, कहते नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। ए बाबा खुदा हाफिज। कहते गरीब ज़हरा जिस कैफियत से आगे बढ़ा, मक्तल ने फ़िक्र नज़र किए हैं। नहीं, कभी कभार इस गुर्बत को महसूस करिएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सय्यदुश्शुहदा के। अगर कभी हो तड़प, देखिए बेटियां बाप का सीना तलाश करती हैं, काश बाप मिल जाए, कुछ मुसीबत हो बाप के सीने पे सर रख के कह दें। देखिए मुझे बहुत तजर्बा है, इस गुफ्तगू को महसूस करें। बच्चियां हैं, बच्चियां कुछ भी हो दौड़ के आके बाप के सीने पे, बाबा फला ने मारा है, ए बाबा ये मुसीबत दी है, नहीं पहुंचे आप। जब सकीना के दामन में आग लगी ना तो दौड़ के बाबा को ढूंढ रही थी। ए बाबा कहाँ है, मैं जिससे कह दूं कि मेरे दामन में आग लगी है, मेरे दामन में आग लगी। यही वजह है जनाब ज़ैनब इस रवायत की नाकिल है, वो कहती हैं कि मैंने शब ग़रीबा ये मंजर देखा, रात में जब सकीना न मिली। सकीना कहाँ है, सकीना कहाँ है? लोगों ने ढूंढा तो सकीना न मिली। आई कुलसूम को लिया, कहा आओ बहन चलो देखे सकीना कहाँ चली गई। आवाज़ देती जा रही थी, आई ना सकीना, ए सकीना आवाज़ पे लब्बैक कहो, ए सकीना कहाँ हो? मल्लिस तमाम हो गई। कहते क्या देखा कि एक नशेब है, और उस नशेब में क्या देखा कि लोरियों से आवाज आ रही है, एक कटी गर्दन वाला जिस्म है, उसके सीने पे नहीं बल्कि उस कटी गर्दन पे अपना रुखसार रखे हुए, और कहती जा रही थी ए बाबा शिब्र ने तमाचे मारे, ए बाबा गोशवारे छीने। सकीना अल्लाह अकबर, रवायत के फ़िक्रे हैं, जब जैसे ही जनाब ज़ैनब करीब पहुंची चाहती थी कि सकीना को हटा ले, आवाज आई ए ज़ैनब, अरे मेरी बच्ची को बड़ा सुकून मिल रहा है। नहीं नहीं मैं जुमला तमाम करूंगा, आखिरी फकरा है और खत्म दुआ है। हाय रे गुर्बत हुसैन, सकीना ने जैसे ही समझा के भैया है, अल्लाह अकबर, कुलसूम लिपटी, सकीना लिपट के रोने लगी। जब रो रो के थक गई बैठी, सकीना को अपनी आगोश में लिया। आखिरी फकरा, बच्ची को आगोश में लेके कहा ए सकीना, इस लाशे पे तो सर नहीं है, तुमने कैसे पहचाना? ये बाबा का लाशा है, ये बाबा का लाशा है। अरे काश अगर पहुंच जाए। सकीना ने जो रो के फिक्रा कहा, ए फूफी अम्मा, जो आया उसने तमाचा मारा। जब दामन में आग लगी मैं दौड़ी तो नशेब से आवाज आ रही थी, एलैया एलैया या बोलैया, ए मेरी लाडली। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम। इलाही हमारे इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार जहाँ पे अहले बैत के चाहने वाले हैं उनकी जान और माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मरहूम के लिए ये मजलिस मुनक़िद है, परवरदिगार इस मजलिस को कबूल करके उनके नाम अमाल में इसका सवाब दर्ज फरमा। परवरदिगार आने वाले हर फ़र्द के एक एक कदम का सवाब मरहूम के नाम अमाल में दर्ज हो। माबूद एहतमाम और मुहतमिमीन जिन लोगों ने एहतमाम किया, इलाही उनके इस एहतमाम को कबूल फरमा। बारला परवरदिगार जो भी बारला परवरदिगार जिनके सर से उनके बाप का साया चला गया, इलाही उन पर अपना साया रहमत बरकरार फरमा। इलाही परवरदिगार जिनके वालिदैन हैं माबूद, उनका साया उनके सरों पर कायम व दायम रख। आखिरी दुआ यूसुफ़ ज़हरा क़ाइम आले मोहम्मद इमाम के ज़ुहूर में ताजिल इनायत फरमा, हमें उनसे और परवरदिगार उनके नासुर मददगार में शुमार फरमा। एक बार सूरह हमद
اور 3 بار مل کے سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم کو ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہم صلی علی الہ بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستضعفیہ۔ اس مجلس کا ثواب، سورہ فاتحہ کا ثواب، مومنین کی آمد کا ثواب، ان کی حاضری کا ثواب، مرحوم کی جانب سے کیے گئے سارے اہتمام کا ثواب، مرحوم سید علی حیدر ابن سید مہدی حسن مرحوم کی روح کو ارسال فرماتے اسے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمارے قرار بھائی پر اور ان سے معذرت بھی ہے کہ اگر میری وجہ سے ان کو لگا ہو کچھ لوگ کم آ گئے یا کچھ معاملہ ہو تو میں بڑی معذرت خواہ ہوں، مگر مسئلہ مجبوری کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حسن۔ بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئے بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹ ملی تھی، عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی۔ بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی، آواز یا ابا کی یتیماں نے روک دی۔ لاشا غریب باپ کا بولا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب، جنگل وہ کالی رات، وہ غربت وہ غم نصیب۔ آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب قریب، حالت پدر کی دیکھ کے روئی بہت غریب۔ بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ آگے بڑی حسین کی
غم زدہ تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا کم سن تھی کوئی تیر نہ اس سے نکل سکا پایا نہ جب حسین کا سینہ نشیب میں روئے بہت یتیم سکینہ نشیب میں بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں روئے بہت یتیم سکینہ نشیب میں اپنے پدر کی لاش پہ لے کے سسکیاں وہ اپنا درد باپ سے کرنے لگی بیان رخ پر بنی تھی صاف جو ظالم کی انگلیاں بچی نے جب دکھائے تماچوں کے وہ نشان زخمی بدن حسین کا تڑپا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں پھر یہ کہنے لگی رو رو کے یتیماں بابا میرے بالوں کو ستمگر نے جو پکڑا بابا مارا ظالم نے مجھے ایسا تماچا بابا چھا گیا میری نگاہوں میں اندھیرا بابا کہتی تھی میں یتیم مجھ پر نوار کر کی منتیں بہت کی ذرا انتظار کر میں دے رہی تھی شمر کو بندے اتار کر چھینے ہیں بے رحم نے مگر مجھ کو مار کر یہ درد جب پدر کو سنایا نشیب میں روئے بہت یتیم سکینہ نشیب میں بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں روئے بہت یتیم سکینہ نشیب میں شہدائے کربلا واسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا شمس الشموس السلام علیک یا انیس النفوس السلام علیک ایھا المدفون بارسطوس السلام علیک یا مغیثیت زوار فی یوم الجزاء السلام علیک یا رسول اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا مظہر الایمان
السلام علیکم یا امام زمان هذا اللہ تعالی فرزق و مخرزق و ظہورک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.